اور معراج تو لوگوں کے لیے. ایک معراج ہے اللہ کے حبیب کی، ایک معراج ہے اللہ کے کریم. ایک معراج حبیب ہے کہ اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ سواری لے کر کے جنت سے براق لو، اور براق لینے کے بعد جاؤ میرے محبوب کو بلا لو. میرے محبوب پیدا سو رہے ہیں آپ میرا اللہ تنہائی ہے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے کر کے میرے محبوب کو جگاؤ. اے محبوب جب میری بادشاہی کے بارگاہ میں جاؤ تو اکیلے مت جاؤ، فرشتگان الہیہ کا ہجوم لے کر کے جاؤ. یہ ایک اللہ کے حبیب کی معراج ہے اور ایک اللہ کے کریم کی معراج ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اس مقام پر، اے بہن کو موسیٰ آ جاؤ اس مقام پر، یہاں میری تجلی دیکھو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہاں پہنچے تو اس مقام کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ وہاں وہ گئے تو گویا کہ حال یہ تھا کہ آگ کی چاروں طرف کے آگ نہیں بلکہ نور ہی نور تھا چاروں طرف. اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتا دیے، اے موسیٰ جب آگا میری بارگاہ میں فَقَلَا نَعَلَيْهِ، اے موسیٰ جوتے اتار کر کے آنا، ویسے بچ چلے آنا. اور جب جوتے اتار کر کے آنا، اور اللہ کے تعالیٰ نے جو حضرت کلیم اللہ کو جو معراج کرائی صرف ایک تجلی اپنی دکھائی، فخر موسیٰ صعقا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. میرے نبی کی معراج کرائی، میرے نبی کو اپنا دیدار کرایا، میرے نبی واپس تشریف لائے، اور لانے کے بعد دنیا والوں کو بتایا لوگوں رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل صورت میں دیکھا ہے. اللہ نے فرمایا فخر علیک، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو. ایک کتاب ہے تفسیر در المنصور، تفسیر کی کتاب بڑی معتبر ہے، اس کے اندر فخر علیک سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا موسیٰ جوتے اتار دو؟ کیونکہ وہ مقدس تو کی مقدس والی میں ہوئی تو کیا ایک درخت، اسی درخت کے پاس جائے گا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کلام اٹھاتے موسیٰ علیہ السلام کو کلام ہو رہا تھا. حکم ہوا ایک ادب کہ جب کسی بڑے مقام پر جاؤ، کسی باعزت کے مقام پر جاؤ، اس کے ملاقات کی جگہ پر جاؤ، چپلیں پہن کر کے نہ جاؤ. یعنی مدینہ منورہ میں جب حاضری دو تو حدود مدینہ میں چپل پہن کر کے نہ جاؤ. دوسرا قرآن المسلم کے جتنا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اس سے مراد فخر علیک جو تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ تھا کہ موسیٰ دنیا اور یہاں سے بے نیاز ہو کر کے میری بارگاہ میں آ. یعنی دنیا کی کوئی بات نہ ہو، دنیا کی کوئی ٹینشن نہ ہو، دنیا سے ساری چیزوں سے بے فکر ہو کر کے آؤ میرے پاس، اور جب میری بارگاہ میں آؤ تو میری باتیں دھیان سے سنو. ہمارے لیے حکم بھی یہی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، تو جب اللہ کے حضور حاضر ہو فقلا نہ لے تو اپنے آپ کو دنیا مانگیا سے بے نیاز کر لے. بے نیاز کریں گے ہوگا کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچے، ثم دنا وعدد اللہ کے جب قربت پانی گئی، میرے آقا نے ہمارے بھائی مولا نے سجدہ کیا. سجدہ کیوں کیا؟ سارے نے حدیث ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ میرے آقا رب کے اتنے قریب تھے، اور بندے خدا سجدے کے ذریعے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے. میرے نبی رب کے قریب تو چلے گئے تھے، سجدہ میں کے اور کا خاطر کر لی. امتیوں کو حکم ہوا اے امتیوں رب تبارک و تعالیٰ سے دوری ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، بارگاہ مولا میں آؤ سجدہ کرو. تم جب بارگاہ مولا میں سجدہ کرو گے تمہارا سجدہ کرنا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے گا، اور جب تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے جو چاہو مانگو، جو چاہو کہو، جو چاہو مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، میرا بندہ جب مجھ سے کہتا ہے تو میں اس کی ہر مراد پوری کرتا ہوں، ہر پکار سنتا ہوں. پتا چلا اب جب بارگاہ مولا میں آئے، سجدہ کرنے آئے، فقط علیہ تو اپنے آپ کو دنیا و باقیہ سے بے نیاز کر کے بارگاہ مولا میں سجدہ کرے، رب کے قریب ہو جائے، اور جو چاہے جیسی چاہے مرادیں بارگاہ مولا میں عرض کرے، اللہ ضرور سنے.